ایک خاص حق وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں میں بچپن سے عبادت کا شغف پیدا کریں، بچپن سے عبادت کا شوق پیدا کریں بچوں کے اندر۔ جس طرح دین اسلام میں حکم ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پہ لگا دیں، اور 10 سال کا ہو جائے تو پھر اس پہ سختی کریں کہ وہ نماز پڑھے۔ اس پہ قرآن مجید نے ایک بڑی خوبصورت سٹیٹمنٹ دی ہے۔ مجھے قرآن مجید کی ان آیات کو کئی مرتبہ پڑھنے کا اتفاق بھی ہوا، کئی مرتبہ اس کی تفسیر بھی پڑھی، اسے اپنی تقریروں میں بیان کرنے کا موقع بھی ملا، پر اس دفعہ جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو ایک مفسر نے کمال کا نقطہ بیان کیا کہ ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے بچوں میں عبادت کا شغف پیدا کرنے کا بھی ایک اشارہ دیا۔ قرآن مجید میرے سامنے قرآن مجید کا 3 نمبر سورہ ہے، اسے سورہ آل عمران کہتے ہیں، اور اس کی آیت نمبر 36 کو میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت۔ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی اماں جی نے اللہ سے دعا مانگی کہ مولا تو مجھے بیٹا دے یا بیٹی دے، جو بھی مجھے اولاد دے، میں اسے تیری عبادت کے لیے مختص کر دوں گی۔ تو اللہ رب العزت نے بیٹی دی، مانگا بیٹا، اللہ نے بیٹی دی۔ تو پتہ چلا کئی مرتبہ اللہ رب العزت اپنے برگزیدہ بندوں کے مانگنے پہ جو وہ مانگتے ہیں وہ نہیں دیتا، بدل کے دے دیتا ہے، اور ان بندوں کا کمال یہ ہے کہ پھر وہ اسے افضل سمجھتے ہیں کہ جو میری چاہت تھی وہ کم تر تھی، اللہ کی چاہت مجھ سے کمال کی تھی۔ تو جو اللہ دیتا ہے وہ ٹھیک دیتا ہے، اللہ کے فیصلے آپ کی مانگ سے زیادہ اعلیٰ ہیں۔ فرمایا واللہ اعلم بما وضعت، اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ جانتا ہے۔ پھر فرمایا ولیس الذکر کالانثی، فرمایا میں نے پتر منگیا سی، انہیں بیٹی دے دیتی ہے، تو او دی بیٹی عطا کرنی میرے واسطے زیادہ اعلیٰ ہے۔ آگے فرمایا فتقبلها ربها بقبول، اس عورت کی بیٹی کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ وحسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا، اور فرمایا ہم نے اس بیٹی کی بچی کی کفالت کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کو منتخب فرمایا، ان کی کفالت میں دے دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بیت المقدس میں رہتے تھے، مسجد بیت المقدس کے متولی تھے، آپ اللہ کے نبی بھی تھے۔ وہ بیٹی عبادت کے لیے آپ اس بچی کے ماموں لگتے تھے، حضرت مریم کے۔ حضرت مریم کو زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دیا گیا تاکہ آپ عبادت کی طرف اس کا شغف اور رجحان اس میں پیدا کر سکیں۔ تو بیت المقدس کی مسجد اقصی کے ایک حجرے میں حضرت سیدہ مریم اپنے بچپن میں موجود ہیں، اور زکریا علیہ السلام ان کو عبادت کے طریقے سکھاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، ذکر سکھاتے ہیں، تربیت فرما رہے ہیں۔ اور جب کبھی آپ باہر نکلتے ہیں مسجد بیت المقدس سے تو آپ اس کمرے کا دروازہ بند کر کے تالا لگا کے جاتے ہیں، کمرے میں وہ چھوٹی سی بیٹی تنہا بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہی ہوتی ہے۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ باپ ہیں، بیٹی 4 5 6 7 سال کی ہو تو کمرے میں بند کر کے آپ چلے جائیں تو وہ پریشان ہو جائے گی، ڈر جائے گی، نفسیاتی تقاضا ہے، بچوں کی عمر ہے، پرابلمز ہوتے ہیں، وہ ٹینشن اسے ہوگی، وہ اچاٹ ہو جائے گی کمرے میں رہتے ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا دل عبادت میں لگانے کے لیے اپنی طرف سے ایک خاص اہتمام کیا، اور اس اہتمام کو قرآن میں بیان کیا ہے۔ اہتمام کیا فرمایا کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب زکریا علیہ السلام کمرے میں واپس لوٹ کے آئے، وجدا عندہا رزقا، تو اللہ نے وہاں پہ ہر قسم کے پھل رکھے ہوئے تھے کمرے میں، بند کمرے میں
پھلوں کا رزق موجود تھا۔ یہ وہ دور اور زمانہ تھا جب چاکلیٹ نہیں ہوتے تھے، بسکٹس نہیں ہوتے تھے، وہ وہاں اس دور میں یہ مٹھائیوں کا رواج نہیں تھا، فروٹس کا رواج تھا، دور تھا، زمانہ تھا۔ تو بغیر موسم کے پھل اللہ کمرے میں حضرت سیدہ مریم کے مصلی کے پاس رکھ دیتا تھا تاکہ سیدہ مریم کا دل اللہ کی عبادت میں لگا رہے۔ اور یہ جو طریقہ اللہ رب العزت نے اختیار فرمایا، یہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو عبادت میں لگانا چاہتے ہیں، اللہ کی ریاضت میں، اللہ رب العزت سے ان کا تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی ضروریات زندگی کو عبادت سے مشروط کر دیں۔ نہیں، میں نہیں آپ کو سمجھا سکا، میں مثال دیتا ہوں۔ میرے جاننے والے ایک بزرگ ہیں، میری ان سے بڑی عقیدت ہے، وہ یورپ میں رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جتنے بچے ہیں نا، ہم نے گھر میں یہ اعلان کر رکھا ہے کہ جو بچہ سنڈے تک، اتوار کی وہاں پہ چھٹی ہوتی ہے، 7 دن بنتے ہیں 5 نمازیں، 35 نمازیں پوری پڑھے گا، اسے ہفتے بعد $3 دیں گے شاپنگ کے لیے اور کھلونے خریدنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں جتنے بچے ہیں انہوں نے سب نے چھوٹی چھوٹی کاپیاں بنائی، وہ اپنی نمازیں اپنی اماں سے سائن کرواتے ہیں تاکہ اتوار تک ہماری 35 نمازیں مکمل ہو جائیں۔ کہتے ہیں جب اتوار آتا ہے جس کی جتنی نمازیں ہوتی ہیں اسے اتنے $، دیتے ہیں، اور ہمارے قریب ایک $1 شاپ ہے، $1 شاپ، وہاں پہ ہر چیز $1 کی ملتی ہے، تو وہاں جا کے ان کی ہم خریداری کروا دیتے ہیں۔ اس کا بالکل لحاظ نہیں رکھتے، جو بچہ جتنی نمازیں پڑھتا ہے اتنے $، ہم اسے حساب کر کے دے دیتے ہیں۔ تو یہ بچوں، وہ فرما رہے تھے کہ ہمارے گھر میں اب کمپٹیشن ہوتا ہے، کوئی بچہ یہ نہیں چاہتا کہ میری نمازیں 34 رہ جائیں، وہ ساری کی ساری پڑھتے ہیں تاکہ سنڈے کو ہم نے شاپنگ اپنے حساب سے کرنی۔ تو یہ ایک طریقہ ہے بچوں کو عبادت کے ساتھ منسلک کرنے کا۔ نہیں، شاید میں ابھی بھی نہیں سمجھا سکا، تو ایک اور مثال آپ کو آپ کے علاقے کی دیتا ہوں۔ میں پنجاب کی بات کرتا ہوں۔ پنجاب میں ایک ضلع ہے جسے ہم پاک پتن کہتے ہیں۔ وہاں ایک بوڑھی مائی صاحبہ اپنے بیٹے سے کہتی ہیں پتر روز نماز پڑھیا کر 5 ٹائم۔ تو پوچھتا ہے اماں نماز پڑھیا کی ہوندا ہے؟ فرمایا اللہ شکر دیندا ہے۔ ہاں، وہ ہماری ایک چھوٹی سی بچی ہے، میں بعض اوقات باہر کہیں جاتا ہوں محافل وغیرہ پہ، تو جب بہت سارے پیسے ملتے ہیں میں چینج کرنے لگتا ہوں، تو کتنے سارے پیسے دیکھ کے وہ مجھ سے پوچھتی ہے کہ پاپا یہ کہاں سے آئے ہیں؟ بیٹا یہ اللہ نے دیے۔ اللہ کیسے پیسے دیتا ہے؟ نماز پڑھنے سے دیتا ہے۔ اب اس کی ضد تھی کہ مجھے بھی چھوٹا سا مصلی لا کے دیا، ہم نے مصلی لا کے دیا ہے۔ تو اس طرح بچوں میں شغف پیدا ہوتا ہے، اور کبھی اسے پیسے نہیں مل رہے ہوتے تو وہ کہتی ہے پاپا اب میں نے خود نماز پڑھنی ہے تو مجھے بھی اللہ نہ پیسے دے۔ تو بچوں کو نفسیاتی طور پہ مشروط کر دیں اسی لالچ سے کہ تاکہ ان کا رجحان اللہ کی عبادت کی طرف بن جائے۔ وہ مائی صاحبہ ہر روز شکر کی ایک پڑیا بنا کے مصلی کے نیچے رکھ دیتی ہیں، اور بیٹا جاؤ نماز پڑھو اللہ تمہیں شکر دے گا۔ بیٹا نماز پڑھ کے مصلی اٹھاتا ہے، نیچے شکر کی پڑیا نکلتی ہے۔ اور ایک دن ایسا بھی ہوا کہ شکر کی پڑیا رکھنی بھول گئی، نماز کا وقت ہو گیا، فرید مصلی پہ آ کے کھڑا ہو گیا، اور اماں جی دعا کرتی ہیں مولا اب میرا بھرم تو ہی رکھ سکتا ہے، تو بابا فرید نے اپنا مصلی اٹھایا تو نیچے شکر کی پڑیا دی۔ اسی وجہ سے آپ کو حضرت بابا فرید گنج شکر کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے اپنے بچوں کو عبادت کی طرف لگانے کا۔ آپ کہیں گے نہیں جی یہ تو پھر عبادت نہ ہوئی، بلکہ نہیں، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت ہے۔ ہم یہ جو مسجد میں آ کے بیٹھے اللہ کی نماز پڑھیں گے، اللہ اللہ کریں گے، تلاوت کریں گے، ذکر کریں گے، اللہ کیا کرتا ہے وہ بھی اسی طرح ہی کرتا ہے۔ وہ فرماتا ہے تم نماز پڑھو تمہیں جنت دیتا ہوں، نماز پڑھو تمہیں، اسی پہ بس نہیں فرماتا، ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ فرماتا کسی سے کہتا ہے تمہیں جنت میں حوریں دیتا ہوں، جو فروٹ کے شوقین ہے اسے کہتا ہے کہ پھل لگے ہوں گے، تم دیکھ کے خواہش کرو گے تو جنت کا پھل ٹوٹ کے تمہارے قریب آ جائے گا، اور جسے نوکروں کی خواہش ہوتی ہے اسے کہتا ہے میں جنت میں غلمان بنا کے رکھے ہیں جو تمہاری خدمت کریں گے۔ ہر بندے کا الگ مزاج ہے۔
کسی بہت ساری زمین میں بڑا سارا ذمہ دار ہونے کا شوق ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ پوری زمین کے برابر ایک جنتی کو زمین جنت میں دوں گا۔ باغات لگانے کا شوق ہوتا ہے، فرمایا لگے لگے باغات ہوں گے۔ کسی کو نہروں کے اوپر مکان بنانے کی خواہش ہوتی ہے تو فرماتا ہے میں محل بنا کے دوں گا، نہروں کے کناروں پہ محل بنے ہوں گے۔ اور پھر وہ کہتا ہے ان باغوں اور تمہارے محلات کے قریب سے نہریں گزار دوں گا۔ اور کسی کو میٹھا کھانے کا شوق ہوتا ہے تو وہ فرماتا ہے میں تمہیں شہد کی نہر چلا دوں گا۔ اور کسی سے وہ کہتا ہے کہ جو شکاری جانوروں کا گوشت کھانا پسند کرتے ہیں، پرندوں کا، وہ کہتے ہیں پرندوں کے بھنے ہوئے بٹیروں کا گوشت بھی تمہارے سامنے پڑا ہوگا، بس تم عبادت کرو میری، تم میری عبادت کرو۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ بھلا اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے؟ اگر وہ ہمیں نماز پڑھانا چاہتا ہے، ذکر کروانا چاہتا ہے تو میں اسے لالچ تو نہیں کہتا، لالچ تو نہیں کہتا، پر یہ انسانی نفسیات اور اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ وہ خود بندے کو اپنی راہ پہ چلا کے اس کے مزاج کے مطابق اسے لالچ دیتا ہے، تو یہ کر تمہیں یہ دیتا ہوں، تو یہ کر کے آ تمہیں یہ دیتا ہوں، تو یہ کر کے آ تیری خواہشیں پوری کر دوں گا۔ اور جو خواہشات رکھنے والے، نیک خواہشات رکھنے والے بندے ہیں، وہ فرماتا ہے کہ تم نیک بن کے آؤ میرے دربار میں تمہیں جنت میں ہر وہ شے دوں گا جو تمہیں چاہیے۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عبادت اور ریاضت اور عبادت کا شغف خود بندوں کے اندر پیدا کیا ہے، اور والدین کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنی اولاد کے اندر عبادت کا شغف پیدا کریں، نوافل، نماز، تہجد گزاری، تسبیحات، ذکر اذکار، تلاوت، ان کا ذہن بنائیں کہ وہ اللہ کے بندے بن جائیں۔ اور جب آپ کے بچوں کے اندر عبادت کا، دینداری کا ذوق پیدا ہوگا تو پھر کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ بڑے ہو کے آپ کے نافرمان ہو جائیں۔